اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، جان دانیال یوٹیوب چینل کی طرف سے آپ سب کو خوش آمدید۔ دوستو، آج میرا جو بیان ہے وہ شاید زندگی میں آپ نے کبھی بھی سنا نہیں ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا اذان کا اہتمام کرنا، یعنی اذان کب سے شروع ہوئی ہے، سب سے پہلے اذان کس نے دی ہے، اور اذان کو نماز کے لیے مقرر کرنا کب سے شروع ہوا ہے، اور یہ تجویز کس کی طرف سے ہوئی ہے، اور اذان کا مقصد کیا ہے، اور اذان سننے کے بعد مسلمان کو کیا کرنا چاہیے۔ دوستو، یہ سب جاننے کے لیے اس ویڈیو کو پورا دیکھیں، انشاءاللہ بہت رہنمائی ہوگی۔ دوستو، حضرت عمیر بن انس رحمۃ اللہ علیہ اپنے انصاری چچوں سے نقل کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نماز کے بارے میں بڑا فکر ہوا کہ اس کے لیے لوگوں کو کیسے جمع کریں۔ کسی نے تجویز پیش کی کہ نماز کا وقت شروع ہونے پر ایک جھنڈا کھڑا کر دیا جائے۔ لوگ جب جھنڈے کو دیکھا کریں گے تو ایک دوسرے کو بتا دیں گے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ رائے پسند نہ آئی۔ پھر کسی نے یہودیوں کے بگل کا تذکرہ کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی پسند نہ آیا اور فرمایا یہ تو یہودیوں کا کام ہے۔ پھر کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے گھنٹے کا ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ تو عیسائیوں کا کام ہے۔ حضور کی زیادہ فکر کی وجہ سے حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ کو بہت زیادہ فکر ہو گیا۔ وہ گھر گئے تو انہیں خواب میں اذان دکھائی گئی۔ حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نماز کی اطلاع دینے کے بارے میں فکر ہوا۔ جب نماز کا وقت آتا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی آدمی کو اوپر چڑھا دیتے جو ہاتھ سے اشارہ کرتا، جو اشارہ دیکھ لیتا وہ آ جاتا اور جو نہ دیکھتا اسے نماز کا پتہ نہ چلتا۔ اس کا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت زیادہ فکر تھا۔ بعض صحابہ نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ اگر نماز کے وقت گھنٹا بجانے کا حکم دیں تو اچھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ تو عیسائیوں کا کام ہے۔ پھر انہوں نے عرض کیا اگر آپ بگل بجانے کا حکم دیں تو اچھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں، یہ تو یہودیوں کا کام ہے۔ حضرت عبداللہ کہتے ہیں کہ میں اپنے گھر واپس گیا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس بارے میں فکر مند دیکھنے کی وجہ سے میں بہت پریشان تھا۔ رات کو فجر سے پہلے مجھے کچھ اونگ آ گئی ہے، نیند اور بیداری کی درمیان حالت میں تھا۔ میں نے ایک آدمی کو دیکھا جس نے 2 سبز کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ وہ مسجد کی چھت پر کھڑا ہوا اور دونوں کانوں میں انگلیاں ڈال کر اذان دینے لگا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں نماز کا وقت آتا تو ایک آدمی راستے میں تیز تیز چلتا ہوا جاتا اور اعلان کرتا الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ، یعنی نماز نماز نماز۔ یہ کام لوگوں کو مشکل لگا تو انہوں نے عرض کیا اگر ہم ایک گھنٹا بنا لے۔ حضرت نافع بن جبیر رضی اللہ عنہ، حضرت عروہ، حضرت زید بن اسلم اور حضرت سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں اذان کا حکم ملنے سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اعلانچی یہ اعلان کرتا تھا الصلاۃ جامعات، یعنی نماز کا وقت ہو گیا ہے، سب جمع ہو جائے۔ جب قبلہ بیت المقدس سے کعبے کی طرف تبدیل ہوا تو اذان کا حکم آ گیا۔ اس کی صورت یہ ہوئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نماز کے وقت کی اطلاع دینے کا بہت فکر تھا۔
نماز کے لیے لوگوں کو جمع کرنے کے لیے صحابہ نے بہت سی چیزوں کا ذکر کیا۔ کسی نے بگل کا نام لیا اور کسی نے گھنٹے کا نام لیا۔ صحابہ نے بہت سی چیزوں کا ذکر کیا، اور اس کے آخر میں یہ ہے کہ پھر اذان کا حکم مل گیا اور الصلاۃ جامعات کا اعلان اس مقصد کے لیے رہ گئے کہ لوگوں کو جمع کر کے انہیں کسی خاص واقعے، کسی فتح وغیرہ کی اطلاع کر دی جاتی، یا انہیں کوئی نیا حکم بتا دیا جاتا، اور الصلاۃ جامعات کے ذریعے اس مقصد کے لیے جمع کرنے کے لیے اعلان کیا جاتا تھا۔ وہ وقت نماز کا نہ ہوتا۔ حضرت سعد قرۃ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جس وقت بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قباء تشریف لائے تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ اذان دیتے کہ تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے ہیں اور لوگ حضور کے پاس جمع ہو جائیں۔ چنانچہ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، حضرت بلال آپ کے ساتھ نہیں تھے، تو حبشی لوگ ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ میں نے ایک درخت پر چڑھ کر اذان دی۔ حضور نے مجھ سے پوچھا، اے سعد تم نے ایسا کیوں کیا؟ میں نے عرض کیا، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، میں نے دیکھا کہ آپ کے ساتھ تھوڑے سے لوگ ہیں اور حضرت بلال ساتھ نہیں ہے، اور میں نے دیکھا کہ یہ حبشی لوگ ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں اور پھر آپ کو بھی دیکھ رہے ہیں، اس لیے مجھے ان کی طرف سے آپ پر حملے کا خطرہ ہوا، اس لیے میں نے اذان دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم نے ٹھیک کیا، جب تم میرے ساتھ تھے بلال کو نہ دیکھا کرو تو اذان دے دیا کرو۔ چنانچہ حضرت سعد نے حضور کی زندگی میں 3 مرتبہ اذان دی ہے۔ حضرت ابو الوقاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، قیامت کے دن اللہ کے ہاں اذان دینے والوں کا اجر و ثواب میں سے حصہ جہاد کرنے والوں کے حصے جیسا ہوگا، اور مؤذن اذان اور اقامت کے درمیان اس شہید کی طرح ہوتا ہے جو اللہ کے راستے میں اپنے خون میں لت پت ہو۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اگر میں مؤذن ہوتا تو حج، عمرہ اور جہاد نہ کرنے کی کوئی پرواہ نہ کرتا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اگر میں مؤذن ہوتا تو میرا دینی کام پورا ہو جاتا، اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اگر میں مؤذن ہوتا تو میرا دینی کام پورا ہو جاتا، اور میں رات کی عبادت کے لیے نہ اٹھنے کی اور دن کو روزہ نہ رکھنے کی پرواہ نہ کرتا۔ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اے اللہ اذان دینے والوں کی مغفرت فرما۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ آپ نے ہمیں اس حال پر پہنچا دیا کہ ہم تو اب اذان کے لیے ایک دوسرے سے تلواروں سے لڑیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہرگز نہیں اے عمر، بلکہ عنقریب ایسا زمانہ آئے گا کہ لوگ اذان کمزوروں کے لیے چھوڑ دیں گے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے مؤذن کے گوشت کو جہنم کی آگ پر حرام کر دیا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ یہ قرآن کی آیات ہے جس کا ترجمہ یہ ہے، اور اس سے بہتر کس کی بات ہو سکتی ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے اور خود بھی نیک عمل کرے اور کہے کہ میں فرمان بردار ہوں، یعنی میں فرمان برداروں میں سے ہوں، اور اس سے مراد مؤذن ہے۔ جب وہ حی علی الصلاۃ کہتا ہے تو اس نے اللہ کی طرف بلایا، اور جب نماز پڑھتا ہے تو اس نے خود نیک عمل کیا، اور جب وہ اشہد ان لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو وہ فرمان بردار مسلمانوں میں شمار ہو جاتا ہے۔ حضرت ابو معشر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں
کہ مجھے یہ بات پہنچی کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا اگر میں مؤذن ہوتا تو میں فرض حج تو ادا کرتا، باقی نفلی حج اور عمرہ نہ کرنے کی کوئی پرواہ نہ کرتا، اور اگر فرشتے آسمان سے انسانی شکل میں اتر کرتے تو اذان دینے میں کوئی ان سے آگے نہ نکل سکتا۔ دوستو اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو آپ نے ابھی سنا کہ اذان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنے بڑے ثواب کا کام فرمایا ہے کہ جو بھی بندہ اذان کرتا ہے تو وہ ایسا ہے جیسا وہ غازی ہو اور غزا کر رہا ہو کفار کے خلاف۔ دوستو آج کل ہم اذان سے کتنے دور رہتے ہیں، یعنی ہر کوئی اذان سے بھاگتا ہے، کوئی بھی شوق سے اذان نہیں کرتا۔ دوستو اسی لیے تو ہمارے اوپر بے برکتی ہے، بے اتفاقی ہے، مصیبتیں ہیں، بیماریاں ہیں، کیونکہ اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم اللہ سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ اذان والا پورے محلے میں نہیں ملے گا، کسی کو اذان آتی نہیں، کسی کو آتی ہے تو اس میں گھبراہٹ ہوتی ہے، یعنی وہ گھبرا جاتا ہے۔ تو دوستو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔